آغاز میں بات کریں ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر کی تو پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ حتمی منظوری ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ پاکستان کو $1.1 ارب جاری کیے جائیں گے۔ IMF نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے پاکستان کے معاشی اقدامات کی تعریف کی ہے۔ پہلے جائزے کے بعد کے مہینوں میں پاکستان کی معاشی اور مالی حالت بہتر ہوئی۔ معاہدے تک پہنچنے میں پاکستان کو شرائط پر مربوط عمل درآمد کرنا ہوگا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے کہا کہ گردشی قرضوں کی ادائیگی اور اسٹیٹ بینک کی کارگزاری میں مطلوبہ بہتری سامنے آئی ہے۔ مالیاتی استحکام کے لیے ماحول سازگار بنتا جا رہا ہے۔ معیشت کے لیے خوشی کی خبر آ گئی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ عالمی ادارے نے مذاکرات کی کامیابی پر باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو معاہدے کے تحت $1.1 ارب جاری کیے جائیں گے۔ تاہم معاہدہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ یہ قسط ملتے ہی $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا۔ اعلامیہ میں IMF نے پاکستان کے معاشی اقدامات کی تعریف بھی کھل کر کی۔ کہا کہ اسٹیٹ بینک اور نگران حکومت کی جانب سے حالیہ مہینوں میں IMF شرائط پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا۔ نئی حکومت نے بھی ان پالیسیوں کے تسلسل کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ IMF اعلامیہ کے مطابق پہلے جائزے کے بعد کے مہینوں میں پاکستان کی معاشی اور مالی حالت بہتر ہوئی۔ بااعتماد پالیسی مینجمنٹ کی پشت پر ترقی اور اعتماد کی بحالی جاری ہے۔ معاہدے تک پہنچنے میں پاکستان کو شرائط پر مربوط عمل درآمد کرنا ہوگا۔ حکومت $401 ارب کے جنرل پرائمری بیلنس اور GDP کا 4% محصولاتی اور نان ٹیکس ذرائع سے حاصل کرنے میں کامیاب نظر آتی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ گردشی قرضوں کی ادائیگی اور اسٹیٹ بینک کی کارگزاری میں مطلوبہ بہتری سامنے آئی ہے۔ مالیاتی استحکام کے لیے ماحول سازگار بنتا جا رہا ہے۔ ٹیکسوں میں بہتری اور سرکاری کمپنیوں کے بارے میں نئی پالیسی کی جانب پیش رفت ہو رہی ہے۔ کم آمدنی والے طبقات کو تحفظ دینے میں کامیابی کا امکان بڑھتا جا رہا ہے۔ IMF کے مطابق بجلی کی پرائس اور فی یونٹ فروخت کا سسٹم مستحکم ہو رہا ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ IMF نے تعاون پر حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ IMF ڈیل ہوتے ہی پاکستانی ڈالر بانڈز میں تاریخی اضافہ۔ پاکستانی ڈالر بانڈز 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ ڈالر بانڈز 2 سینٹ بڑھ کر 92.5 سینٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے نمائندہ نیو کاشف منیر سے۔ جی کاشف منیر، بتائیے گا پاکستان کی جو ڈالر بانڈز ہیں 2 سال کی بلند سطح پر پہنچ چکے ہیں، یہ کیا ڈیٹیلز ہیں؟ لیکن یہ اچھی خبر یہ ہے کہ جو پاکستان کے ڈالر بانڈ ہیں وہ نہ صرف 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، بلکہ جو 2025 کو میچور ہونے والے سال تھے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور جو 2027 اور 2051 میں جو میچور ہونے والے ڈالر بانڈ ہیں اس پہ کی قدر میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ IMF کے ساتھ ڈیل ہونے کے بعد جو ڈالر بانڈ ہے اس میں تقریباً 2 سینٹ اضافہ ہوا ہے، اور یہ 2 سال کی بلند ترین سطح 92.5 سینٹ ڈالر پر جو ہے پہنچ گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کاشف۔ ہمیں IMF کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے۔ قرض پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ کوشش کریں گے کہ اب مزید قرض نہ لیں۔ شاہانہ اخراجات کم کرنے کی حکمت عملی بنا چکا ہوں۔ کئی محکمے ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایلیٹ کلچر کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ بڑے کاروباروں اور ٹیکس نیٹ میں ان کو ضرور لائیں گے کاروباروں کو، اور بجلی اور گیس چوری کے مکمل خاتمے کے لیے مضبوط پلان لا رہے ہیں۔ سالانہ 400-500 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ چوروں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ کوئی سفارش قبول نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم نے 2 ٹوک کا اعلان کر دیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے مزید کہا کہ سرحد پار سے دہشت گردی اب برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمسایہ ممالک کی زمین کا دہشت گردی میں استعمال ہونا قابل قبول نہیں۔ بدقسمتی سے کچھ عرصہ قبل دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا ہے۔ ہمسایہ ممالک آئیں مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایک کانشیس فیصلہ ہے کہ ہم اب مزید قرضے لینے سے انتہائی کوشش کریں گے کہ کم از کم اس میں ہم قرضے لیں جہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا گزارا نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم قرضوں سے جان چھڑا لیں گے۔ شاہانہ اخراجات ہیں حکومت پاکستان، اس کے لیے میں ایک کمیٹی بنا چکا ہوں۔ کس طرح ہم حکومت پاکستان کے اخراجات کم کر سکتے ہیں، اور وہ کم کرنا انتہائی لازمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی محکمے ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں جو اخراجات میں کمی لائی جا سکتی ہے وہ لائی جانی چاہیے۔ اس کے لیے ہم پوری طرح کمیٹڈ ہیں۔ 400-500 ارب روپے کی سال کی چوری ہے، اور اسی طرح ہماری جو دوسری جو پیٹرولیم سائڈ ہے، گیس، وہاں پر بھی چوری ہے۔ بجلی اور گیس کی چوری کا مکمل خاتمہ، اس بارے میں کوئی سفارش کسی قسم کی جو وہ قبول نہیں ہوگی۔ نو ٹالرنس ٹو دس
تھیفٹ اینڈ پلفریج، سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ضائع ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں ہے. بدقسمتی سے چند سال پہلے دہشت گردی نے سر اٹھایا. حکومت پاکستان اور افواج پاکستان مل کر اس کا خاتمہ کرنے کا پورا عزم رکھتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ ہمارے برادر ممالک ہیں، آئیں بیٹھیں مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک لاعمل تیار کریں. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا دورہ سعودی عرب، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقاتیں کی اور سعودی عرب اور پاکستان کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. دفاعی تعاون بڑھانے، علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت ہوئی. سعودی ولی عہد نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا. بانی پی ٹی آئی کو اسلام آباد کی عدالت سے ریلیف مل گیا ہے. بانی پی ٹی آئی تھانہ بارہ کہو کے 2 مقدمات سے بری ہو گئے. جوڈیشل مجسٹریٹ سہیب بلال نے گزشتہ روز دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا. شیخ رشید، شاہ محمود قریشی، سیف اللہ نیازی، عامر محمود قیانی مقدمات سے بری. پرویز خٹک، شیریں مزاری، فیصل جاوید سمیت 11 رہنما مقدمات سے بری ہو گئے. بانی پی ٹی آئی نے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. بانی پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کی استدعا کر دی ہے. سینئر وکیل حامد خان کے ذریعے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے. تشدد کا راستہ اپنانے والے دہشت گرد ہیں، ناراض بلوچ نہیں. بلوچستان کے نوجوانوں کے دل میں نفرت گھولی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گمراہی کا راستہ چھوڑ کر واپس آنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. جو حق پر ہیں لے کر آئیں گے. کسی بند کمرے میں سمجھوتا نہیں کروں گا. وفاق سے مضبوط انداز میں آئینی فارمز کے ذریعے بلوچستان کے حقوق کی بات کریں گے. پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات میں جمہوری اصولوں کے مطابق ہوئے. دھاندلی الزامات کی چھان بین ہونی چاہیے. امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو نے تحریری بیان کانگریس کمیٹی میں جمع کروا دیا. ڈونلڈ لو نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات جمہوری اصولوں کے مطابق ہوئے. انتخابی نتائج میں کچھ بے ضابطگیوں کو نوٹ کیا گیا ہے. انتخابی عمل میں الزامات کے دعووں کی چھان بین ہونی چاہیے. الزامات میں کسی ادارے یا فرد کا الیکشن نتائج تبدیلی میں ملوث ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے. سپریم کورٹ میں نجی سوسائٹیز کے معاہدوں کا کیس، چیف جسٹس سے مقدمے کو لائیو چلانے کی ہدایت جاری کر دی. چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس کیا کہ یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، انہوں نے سب خریدا ہوا ہے. ایک معاملے میں 3 مرکزی کردار ہے. پرویز مشرف، پرویز الہی، زاہد رفیق معاملے کے مرکزی کردار ہیں. ان کے خلاف خبر بھی نہیں چلتی. یہ پاکستان کے اصل مالک ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا. سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر فاروق نوید نے یوتھ اسکالرشپ پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں سرکاری جامعات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہونہار میرٹ پروگرام، اسپیشل کوٹا اور چیف منسٹر پی ایچ ڈی پروگرام کی منظوری بھی دے دی ہے. سندھ حکومت منشیات فروشوں کے خلاف نیکسس. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی ہدایت پر ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول ٹیم کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی. روہڑی میں منشیات کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی. سکھر ٹول سٹیشن کے قریب سخت چیکنگ کے دوران ڈبل کیبن گاڑی سے 60 کلو چرس برآمد کر لی گئی. ملزم عمران نور دورانی کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے کامیابی پر ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول افسران کی تعریف کی گئی. منشیات ہماری نسل کی فلاح و بہبود اور مستقبل کے لیے سنگین خطرہ ہے. مربوط اور بہتر اقدامات کے ذریعے منشیات کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے گا. فیصل آباد میں ڈاکوں کی عیدی مہم جاری ہے. 3 ڈاکوں نے دکان عملے اور گاہکوں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی. ملزموں نے لاکھوں روپے نقدی، موبائل اور دیگر سامان چھین لیا. واردات کی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے. واردات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 ڈاکو دکان میں گھسے ہیں اور عملے کو، گاہکوں کو یرغمال بنا لیا ہے اور لوٹ مار کی جا رہی ہے. رمضان میں مہنگائی کو روکنے میں حکومت اور انتظامیہ کی ناکامی کے بعد شہری اب خود میدان میں نکل آئے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت بچت بازار لگانے شروع کر دی ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں ناصر شیخ کی ایک خصوصی رپورٹ. پارک میں مہنگائی کے 27 شہریوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ایک سماجی تنظیم کی جانب سے حیدرآباد سائیڈ ایریا کی لیبر کالونی میں بچت بازار کا انعقاد کیا گیا، جو رمضان کے پورے مہینے جاری رہے گا. بچت بازار میں روزمرہ گھریلو استعمال کی اشیاء، آٹا، گھی، چینی، چاول، دال سمیت تازہ سبزیاں اور فروٹ بھی بازار سے بہت کم نرخ پر فروخت کیے جا رہے ہیں. بہت مناسب ریٹ میں ساری چیزیں مل رہی ہیں. لیبر کالونی میں یہ بازار لگایا ہے اور خواتین کے لیے سب سے اچھا موقع ہے
کہ باہر کے بازار کے ریٹ کے حساب سے یہاں پر بہت مناسب ریٹ میں جو ہے وہ تمام چیزیں مل رہی ہیں. یہ بازار بہت اچھا بازار لگا ہے اور ماشاءاللہ ہر چیز یہاں مناسب ریٹ پر ہے اور یہ بہت اچھا ہے. خواتین کے لیے بہت اچھا ہے کہ یہاں وہ آرام سے اپنے جو ہے مطمئن ہو کر ہر چیز لے سکتی ہیں. بچت بازار میں شہری بچوں اور خواتین کی عید کی خریداری کے لیے چوڑیاں، مہندی، مردانہ اور زنانہ جوتے اور دیگر سامان بھی خریدنے میں مصروف ہیں. کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز، حیدرآباد. اسلامی فن طرز تعمیر کا اعلیٰ شاہکار خوبصورت نقش و نگار، دیواروں پر قرآنی آیات اور مختلف رنگوں کے بیش قیمتی پتھروں سے مزین بھونگ مسجد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے. بھونگ مسجد کو آغا خان ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. صادق آباد سے دیکھتے ہیں محمد شبان کی رپورٹ. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے نیو ٹی وی.